بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، کہ جس میں ایک نعمت روحانیت اور دین کو سیکھنا بھی ہے، کہ یہ ایسی نعمت کہ جو زندگی میں بھی آپ کے رہنما ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اولادوں کی پرورش کرتی ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر روحانیت کا علم سیکھتا ہے، دین کے علوم سیکھتا ہے، اور اگر وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو ان کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ وہ گزر بھی جائے تو وہ تربیت اس شخص کے لیے جو گزر گیا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، وہ اولادوں کے لیے نفع بن جاتی ہے۔ علم ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ حکم ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم علم کو سیکھیں اور جانیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، علم کی جستجو میں گھر سے نکلتا ہے، تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے اس شخص کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور جو شخص علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے، تو اگر اس راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی کہ علم کی ہماری دنیا میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے کہ جو شخص دین کے راستے پر نکلا اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو وہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں۔ اور یقیناً علم بھی اللہ کی راہ میں انسان سیکھتا ہے اور اس کی راہ میں چلتا ہے کہ پھر وہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب ہم جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ جہاد جو ہم اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں۔ اور علم کی جستجو میں، علم کی راہ میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتا ہے نا، وہ ہمارا نفس بنتا ہے، کہ جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، ہمیں آگے کامیاب نہیں ہونے دیتا، ہمارے بیچ میں کچھ ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو شخص علم سیکھنے کے لیے کوئی اپنا ہم سفر تلاش کرتا ہے اور ایک اپنا رفیق تلاش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم سفر کرتا ہے، تو گویا وہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی رستے کا انتخاب کرو تو اس کا ہم سفر تلاش کر لو، یعنی کہ اس کا رفیق تلاش کر لو، اس کا دوست تلاش کر لو۔ کہ علم سیکھنا، روحانیت سیکھنا، اس رستے پہ چلنا، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت تو عام ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو عرفان کی ہے، یہ وہ علم ہے جو عارفوں کا ہے، یہ وہ علم ہے جو عام نہیں ہے، خاص ہے، خواص کے لیے ہے۔ یقیناً اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اس سفر میں ہیں، راہ عملیات میں ہیں، تو آپ ایک ایسے راستے پر ہیں کہ جسے کہا گیا ہے کہ یہ جہاد کا راستہ ہے، کیونکہ علم سیکھنا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور بالخصوص اس ماہ مبارکہ میں یہ جو ہمارا سفر، ہمارا کارواں جو چلتا ہے، اور بالخصوص ان مبارک مہینوں میں چلتا ہے کہ جس کی عظمت، کہ جس کی فضیلت تمام مہینوں پر اس کو فوقیت ہے، افضلیت ہے، کہ یہ افضل ہے مہینے رجب، شعبان، رمضان کے اور دوسرے مہینوں پر۔ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، اولیاء کاملین سے ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جس کسی شخص نے شعبان کے مہینے میں نصف شعبان کو زندہ کیا، اس کا نام اللہ رب العزت کے مقربین بندوں میں لکھا جائے گا۔ نصف شعبان کو زندہ کرنے سے مراد ہے کہ اس شب میں عبادت کی انتہا کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا، کثرت سے رب سے مانگنا، اپنے گناہوں کی تلافی کرنا، اپنے رب کو پانا، اس کے روبرو حاضر رہنا، یہ شعبان کا برکت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، جس میں ایک نصف شعبان کی بھی شب ہے، کہ یعنی کہ نصف شعبان جو اب قریب آنے والا ہے، جس کو 15 شعبان کہتے ہیں، تو یہ سنت نبی ہے اس دن عبادت کرنا اور اپنی دعائیں مانگنا، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہماری تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے رزق کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں موت و زندگی لکھی جاتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کس پر کتنی انعامات، کتنی نعمات اس کو تقسیم کی جائیں گی۔ اور یہاں تک کہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شب برات جو ہے نا، یہ فرشتوں کی عید کا دن ہے۔ تو ہم الحمدللہ ہمارا کارواں، ہمارا سفر اس مبارک مہینے میں داخل ہو چکا ہے، کہ جس میں پڑھنا، جس میں لکھنا، جس میں کرنا، لکھنے سے مراد ہم نقش کی تعلیمات کر رہے ہیں، ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم کلام الہی لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، ہم آیت کلام الہی پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ جو کوئی شخص اس نیت سے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے کہ میں سورہ مزمل شریف پڑھتا ہوں، اس نیت سے بڑھاتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، یعنی کہ اس کا علم سیکھتا ہوں، تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں علم سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے، جب وہ نیت کرتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عالم کا سونا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک عام شخص کہ جب کوئی اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو وہ بھی عالم کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔
اور یقیناً ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ دنیا دار بھی ہیں، روزدار بھی ہیں، اور روحانیت کے متلاشی بھی ہیں، عملیات کی جستجو میں بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کے دن میں اس خاص برکت سے جو ابھی 13، 14 اور 15 شعبان آئے گا، میں اس میں ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ صرف 3 دن عمل کریں گے۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن یہ عمل پڑیں گے۔ آپ کا قرض اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا نا، تو آنے والی شب برات سے پہلے پہلے آپ کا وہ قرضہ اتر چکا ہوگا، آپ اس سے بری و ذمہ ہو چکے ہوں گے، صرف اس عمل کی برکت سے جو سورہ مزمل کی ایک آیت سے ہے، اور کمال کی آیت ہے سورہ مزمل شریف کی۔ اور لیکن یہ عمل ہوگا صرف اسی 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15۔ اور جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جان رہے ہیں، اور اگر ان کو نصیب ہو یہ شعبان کے جو بالخصوص ہیں ان میں اگر کر لیتے ہیں تو ان کے قرضہ پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے اس کے اسباب ہوں گے کہ دوسرا سال آنے سے پہلے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر جو لوگ 15 شعبان کے بعد میری ویڈیو سنتے ہیں، 16 شعبان کے بعد ویڈیو سنتے ہیں، تو پھر وہ آنے والے مہینے کی 13، 14، 15 کو ان تاریخوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص شعبان کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے لاجواب ہے۔ اب وہ قرضہ جو آپ کا چاہے 1000 روپے کا ہو، وہ قرضہ چاہے آپ کا کروڑوں میں، اربوں میں ہو، آپ دیکھنا اس عمل کی برکت سے کہ 3 دن آپ یہ عمل کرو گے، اور 3 دن اس عمل کی برکت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر 70 سرخ اونٹوں کے برابر بھی آپ کا قرض ہو نا، تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبب پیدا کر دے گا اس پورے سال میں، صرف اس وجہ سے، اس کی وجہ ہے، اس کی برکت ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کو جو رب الارباب ہے، جو ہماری جانوں کا مالک ہے، جو ہماری روحوں کا مالک ہے، اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے کس طرح پکارتا ہے۔ یوں تو جس نام سے بھی پکارو سب نام اسی کے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جس کی پکار سن کر باقاعدہ طور پہ وہ لبیک کہتا ہے، کہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ جو شخص ربنا کہتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، پھر وہ ربنا ربنا کہتا ہے، پھر وہ ربنا 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 کہتا ہے، تو رب اس کو پکار اٹھتا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کیوں؟ کیونکہ رب کو پسند ہے اس نام کو پکارنا۔ اور سورہ مزمل کی وہ آیت کہ جس میں ذکر ہی اس چیز کا ہے کہ تمہارا قرض ہی آسانی کے ساتھ ایسا ادا ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ہر اس قرض کے لیے کہ وہ قرض چاہے آپ نے کسی گھر کے لیے لیا ہو، کسی کاروبار کے لیے لیا ہو، یا پھر آپ غلطی کر بیٹھے ہو، آپ نے سود پہ پیسہ اٹھا لیا ہو، آپ غلطی کر بیٹھے ہو، آپ نے کسی ایسے شخص سے قرض لے لیا ہو جو سود پہ کاروبار کرتا ہو، جو سود پہ لین دین کرتا ہو، یعنی کہ سود تو کھلا کھلا اللہ سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، سود کا پیسہ کھانا، سود کا پیسہ لینا، سود کا پیسہ استعمال کرنا۔ اور ایسا ہی ہے سود کا پیسہ کہ جیسے آپ نے ساری زندگی بھر کے ایک ڈرم میں دودھ بھرا، پوری محنت سے بھرا، اور اس میں 2 قطرے ایلوے کے ڈال دیے۔ ایلوا ایک جڑی بوٹی ہے، گول ایسا کہ انتہائی کڑوا، کہ جو پورے دودھ کو خراب کر دیتی ہے، یعنی کہ آپ کے پورے بھرے ہوئے دودھ کو صرف ایک قطرے نے آپ کو دودھ کو پورا خراب کر دیا۔ اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جو بینک کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے، جو بھائیوں کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے، رشتہ داروں کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا ہوگا، کسی نے گھر کے لیے قرض لیا ہوگا، کسی نے گاڑی کے لیے قرض لیا ہوگا۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ جو دے سکتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ بھی نہیں دیتا، تو یقیناً پھر وہ ایسا ہی در کھٹکھٹائے گا نا کہ جہاں سے اس کو مایوسی نہ ہو، تو وہ میرے رب کا در ہے۔ اور ان 3 دنوں میں، کہ جن 3 دنوں میں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں خزانوں کے، اس کے قرض ایک سمجھ لو کہ اگر یہ چڑھ جائے نا تو یہ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم جب کسی کو کوئی قرض دو اور وہ قرض نہ لوٹا سکے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو ٹائم دو، اس کو وقت دو، اور اس کا ازالہ ہوتا رہتا ہے انسان۔ تو اب آپ نے قرض تو لے لیا، اب آپ کے رستے نہیں بن رہے، اب آپ پریشان ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا، کاروبار میں بھی برباد ہو چکا ہے، سب کچھ ڈوب چکا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ اس صورت میں 3 دن اپنی کوشش کرتا رہے، جو دنیاوی اعتبار کی کوشش ہے، اور پھر یہ 3 دن ہی عمل کر لے۔ 3 دن کے اندر آپ دیکھنا 13، 14، 15 شعبان کو، اس مہینے میں ان تاریخوں میں یہ 3 دن ہی عمل پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار سمجھ لیں کہ یہ 3 دن یہ ہے یوم ابیس کے کہلاتے ہیں، اور ان 3 دنوں کی ہر مہینے کے اندر 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ شعبان میں تو بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اہمیت ہے، لیکن عام دنوں میں بھی ان 3 دنوں کی عام دنوں کی بنسبت اہمیت ہے۔ اور اگر بالخصوص ان 3 دنوں میں جمعہ آ جائے، جمعرات جمعہ آ جائے، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک بونس ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ شعبان میں اس 3 دنوں میں کون سے دن آئے، لیکن یہ 3 دن آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ جب مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوتی ہے، مغرب کے بعد جب تاریخ چینج ہوتی ہے، تو آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان ہی یہ عمل پڑھنا ہے، اور 3 دن اپنے آپ کو مخصوص کر لینا۔ اگر یہ کوئی وقت آپ کو کہیں جانے کا ہو نا، ترک کر دینا کہ نا بھائی جو بھی کام ہے 3 دن کے بعد کر لوں گا میں، اور صرف بہت زیادہ نہیں، آپ کو میکسیمم 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں،
اور 2 رکعت نماز نفل آپ اس طرح پڑھیں، آپ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور آپ نے 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، اور پھر دوسری اس میں رکعت میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس نماز کو، اس کا اصال و ثواب، اس نفل کا آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے اس کا اصال و ثواب کرنا ہے اور اہل بیت کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے دیکھ کر، قرآن اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر جن کو یاد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ قرض دار ہیں، عام دیندار لوگوں کو سورہ مزمل شریف یاد نہیں ہوگی، تو سورہ مزمل شریف اٹھائیں اور سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کریں، اس انداز سے پڑھنا شروع کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے سورہ مزمل پڑھیں۔ جب وہ اس آیت پہ آئیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس پہ جب وہ آئیں گے آیت کے بعد، تو اس آیت کے 41 مرتبہ پڑھیں گے، 41 ٹائم اس آیت کو پڑھیں گے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب یہ آیت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر عظیمت ہے، آپ یہ عظیمت دیکھیں، 41 بار جب یہ آیت پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر یہ عظیمت پڑھیں گے، اور دیکھیں پہلے آپ عظیمت سن لیں آپ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلني من أهل الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلني من أهل الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلني من أهل الصدق. آپ نے پھر یہ عظیمت جو آپ نے سنی، الہی بحق هذه الآیات الکریمۃ ونفحاتها العظیمۃ اقضی عنی الدین واقر لی عینا وبارک لی فی الرزق واجعلنی من اہل الصدق، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ اے میرے اللہ، اس آیت کریمہ کے واسطے سے اور اس کی عظیم روحانی خوشبوؤں کے طفیل میرا قرض ادا کر دے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر، یعنی کہ خوشحالی سے ٹھنڈک عطا کر، میرے رزق میں برکت ڈال دے اور مجھے سچائی اور اخلاص والے لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ 21 بار اس عظیمت کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنا اٹھ جائیں، پھر آپ اپنے جو بھی کام کرنا ہو کر لیں، اگر عشاء کا ٹائم ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، 13 کو اس طرح پڑھیں، 14 کو اس طرح پڑھیں اور 15 کو اس طرح پڑھ لیں۔ دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ اب 2 رکعت نماز نفل میں اگر جن لوگوں کو سورہ مزمل شریف یاد نہ ہو تو وہ سورہ مزمل کی جگہ سورہ کافرون پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، 1 بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، بہتر سورہ مزمل شریف ہے۔ اگر عام لوگ جو سورہ مزمل شریف کو یاد نہ ہو نہیں پڑھ سکتے نماز میں، تو وہ سورہ کافرون پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اس آیت کو 41 بار پڑھیں اور پھر اس عظمت کو 21 بار پڑھیں اور اپنے کام کو مکمل کریں اور پھر اپنے رب سے دعا کریں، 3 دن یہ عمل کر لیں، اور پھر آنے والے سال میں مجھے انشاءاللہ دعا دیں گے، مجھے یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا عمل بتایا تھا کہ جس کی برکت سے ہم سود سے نکل گئے، جس کی برکت سے ہم قرض سے نجات پا گئے، کہ جس نے ہماری کمر توڑی ہوئی تھی، جو ہمیں زمین تلے دبن کر دیا تھا، ہمارے کاروبار کو تباہ کر دیا تھا، وہ پھر سے آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ اور بالخصوص یہ عمل کمال کا عمل ہے، صرف اور صرف قرض کے لیے۔ آج کی ٹرانسمیشن عام لوگوں کے نام، کہ جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے وہ اس کو عمل کریں، اور جو لوگ آپ کے عزیز و قریب قرض میں مبتلا ہے ان لوگوں کو اس نشست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیج دیں، سینڈ کر دیں، تاکہ تمام لوگوں تک یہ عمل میرا پیغام پہنچ جائے اور اس کی برکت سے وہ نجات پائے۔ باقی اس کے علاوہ www.drabdulwajidshadri.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، سخارے کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹس اس میں اویلیبل ہیں۔ اور دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔